जो बिजली महंगी होने की वजूहात तलाश करने के लिए बनाई गई इंक्वायरी कमेटी आगे बढ़ रही थी, ऐसे ऐसे इंकशाफात हो रहे थे कि कमेटी मेंबरान जो प्रोफेशनल थे और इस सेक्टर से डील करते थे कि आंखें हैरत से खुल रही थीं। मान लिया कि सरमायाकार को जिस कारोबार में प्रॉफिट नजर नहीं आएगा वो पैसा नहीं लगाएगा। जायज प्रॉफिट हर किसी का हक है, लेकिन जब इन पावर प्लांट्स की दस्तावेजात SECP और नेपरा के रिकॉर्ड सामने आना शुरू हुए तो अंदाजा हुआ कि सियासी हुक्मरान अवाम के नुमाइंदे कम और इन पावर प्लांट्स के सगे ज्यादा थे। पाकिस्तान में बिजली पूरे खित्ते में सबसे ज्यादा महंगी पैदा की जा रही थी। हिंदुस्तान, बांग्लादेश और खित्ते के दीगर ममालिक अपनी अवाम को सस्ती बिजली फराहम कर रहे थे, जबकि पाकिस्तान में लुट मची हुई थी। अवाम का जो हश्र हो रहा था वो अपनी जगह, लेकिन इस महंगी बिजली का असल नुकसान एक्सपोर्ट सेक्टर को हो रहा था। एक्सपोर्टर्स को आलमी मार्केट में बड़ा एडवांटेज सस्ती बिजली से होता है, ताकि वो आलमी मार्केट में अशिया की लागत कम होने की वजह से ज्यादा डॉलर्स कमा कर ला सके। मगर यहाँ बिजली महंगी होती चली गई, जिससे एक्सपोर्ट कम होना शुरू हो गई और साथ ही तजारती खसारा बढ़ना शुरू हो गया। पाकिस्तानी ताजर अब आलमी मार्केट में बांग्लादेश और भारत का मुकाबला नहीं कर पा रहे थे। मुकाबला तो खैर पहले भी नहीं था, लेकिन बिजली के महंगे मुआहदों के बाद तो बट्टा ही बैठ गया। अब हालत यह थी कि एक तरफ बिजली महंगी होने से एक्सपोर्ट कम हो रही थी और डॉलर्स कम आ रहे थे, तो दूसरी तरफ जो महंगी बिजली पैदा कर रहे थे इन प्लांट मालकान को अदायगियां भी डॉलरों में हो रही थीं। अब डॉलरों में कर्जा भी लिया जा रहा था ताकि इन प्लांट्स मालकान को इस बिजली की अदायगी भी करें जो इस्तेमाल नहीं हो सकी। जब प्रोफेशनल्स पर मुश्तमिल इस टीम ने ये चीजें देखना शुरू की तो पता चला कि प्राइवेट सेक्टर जो बिजली पैदा करके हुकूमत को डॉलरों में बेच रहा था, इसमें बड़े पैमाने पर गड़बड़ की गई थी। इन कंपनियों ने जो लंबे हाथ मारे वो सबसे ज्यादा प्लांट लगाने की लागत में थे। लागत को बढ़ा चढ़ाकर बताया गया ताकि नेपरा से ज्यादा टैरिफ ले सकें और ज्यादा डॉलर समेट सकें। दूसरी बड़ी बेईमानी फ्यूल के इस्तेमाल में की गई। अक्सर पावर प्लांट मालकान ने फ्यूल कम इस्तेमाल किया, लेकिन जो रसीदें नेपरा हुकूमत को दी गई इनमें बहुत ज्यादा फ्यूल का इस्तेमाल दिखाया गया ताकि ज्यादा से ज्यादा पैसे ले सकें। इस तरह फ्यूल पर किकबैक्स और कमीशन भी बड़े पैमाने पर खाया गया। यूं प्लांट की लागत और फ्यूल की जाली रसीदें जमा करा के डॉलर्स लिए जा रहे थे। इस लूट मार में यकीनी तौर पर हुकूमती वज़रा, नेपरा अफसरान और मालकान इकट्ठे थे। वो इन जाली बिलों की मंजूरी देकर अदायगियां करवा रहे थे। वजह वही थी कि अक्सर सियासी हुक्मरानों ने ऑफ शोर कंपनियों के जरिए पाकिस्तान में पावर प्लांट्स लगवाए और इस सिलसिले में गैर मुल्की फ्रंटमैनों को आगे किया गया। बाद में जब इस पैमाने पर लूटमार हो रही थी तो लोकल पाकिस्तानी बिजनेसमैन जो पावर प्लांट लगा रहे थे वो इन हुक्मरानों के फ्रंटमैन शेयर होल्डर बनने पर खुशी खुशी तैयार हो गए ताकि इनके झूठे बिल और प्लांट्स की मर्जी की लागत लगाकर मर्जी का टैरिफ ले सकें। पैसा कौन सा सियासतदानों की जेब से जा रहा था, इन्हें तो बैठे बैठाए डॉलरों में कमाने का मौका मिल गया। साथ में नेपरा और दो ताकतवर DMG अफसरान के जिम्मे काम लगा कि कोई मुंह मांगा टैरिफ और झूठे बिल कहीं रुकने नहीं चाहिए, कोई एतराज नहीं होना चाहिए। जो भी झूठ सच है इसकी अदायगी करनी है। नेपरा फाइनेंस के कुछ लोग इस खेल में बराबर के शरीक थे। वो अपनी पोस्टिंग के लिए पूरे मुल्क का सौदा कर रहे थे। इस कमेटी ने 2002, 2006 और 2015 की पावर पॉलिसियों का जायजा लेना शुरू किया तो फौरी तौर पर इसकी राह में रुकावटें खड़ी करने की कोशिशें शुरू हो गईं। तमाम तर कोशिशों के बावजूद कमेटी मेंबरान को बल्क पावर अप फ्रंट टैरिफ का ब्रेकअप ना दिया गया और ना ही रिटर्न ऑफ इक्विटी की तफसीलात दी गई जो इस सारे मामले की तहकीकात के लिए जरूरी थी। ताहम कमेटी में वो लोग शामिल थे जो इन सब करतूतों से वाकिफ थे, लिहाजा उन्होंने कुछ और तरीका इख्तियार किया ताकि मामले की तह तक पहुंचा जाए कि किसने कितना पैसा और डॉलर झूठी रसीदें और झूठे बिल्स देकर वसूल किए और कितने कितने अरब एक एक पावर प्लांट को ज्यादा मिले, किसने बड़ा और किसने छोटा हाथ मारा था। पता चला कि इन प्राइवेट पावर प्लांट्स को बहुत ज्यादा पुरकशिश फार्मूले के तहत डीलें दी गईं। इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न्स बहुत ज्यादा दिए गए। खसूसन 1994 में बेनजीर भुट्टो और जरदारी दौर की पॉलिसी में जब पहली दफा IPPs लगे थे, शुरू में कुल 17 पावर प्लांट्स इस पॉलिसी के तहत लगाए गए। इनमें से 16 प्लांट्स ने कुल 51 अरब रुपए की सरमायाकारी की थी, मगर 1994 से 2020 तक इन पावर प्लांट्स के मालकान 415 अरब रुपए का मुनाफा कमा चुके हैं। अंदाजा लगाएं कि 51 अरब रुपए खर्च करके 415 अरब कमाए और ये सिलसिला बदस्तूर जारी है। ये 415 अरब रुपए का मुनाफा आवाम से इनके बिजली के बिलों से वसूल करके इन मालकान को दिया गया, जिनमें से अक्सर हुक्मरानों के फ्रंटमैन थे या ऑफशोर कंपनियों के जरिए ये सब कुछ ओन करते थे। जब इस मामले को मजीद गहराई तक जाकर समझने की कोशिश की गई तो पता चला कि इस पूरे अरसे में 310 अरब सरमायाकारों को ज्यादा डिविडेंड दिया गया था।
یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ 415 ارب سے بھی زیادہ کی رقم ہوگی، کیونکہ یہ اعداد و شمار ان پاور کمپنیوں کی 275 فائنینشل سٹیٹمنٹس کو سامنے رکھ کر نکالے گئے تھے جو نیپرا اور ایس سی سی پی کے پاس موجود تھیں، جبکہ کل 312 تھیں۔ باقی 37 فائنینشل سٹیٹمنٹس کا کچھ پتہ نہیں کہ وہ کہاں ہیں، کیونکہ ان کا ریکارڈ ایس سی سی پی اور نیپرا کے پاس نہ تھا، یا پھر ان اداروں میں بیٹھے پاور پلانٹس مالکان کے ہمدرد اور حکمرانوں سے اچھی پوسٹنگ اور ترقی کی آس لگائے افسران نے جان بوجھ کر انکوائری کمیٹی کو پیش نہیں کی۔ اگر 312 فائنینشل سٹیٹمنٹس کا جائزہ لیا جاتا تو یہ اعداد و شمار 415 ارب روپے سے کہیں زیادہ ہوتے۔ صرف پاور پلانٹس نے جو بینکوں سے قرضہ شو کرایا تھا کہ اس سے وہ پاور پلانٹ لگا رہے تھے، اس کا پے بیک پیریڈ 2 سے 4 سال کا تھا، جبکہ جو منافع کما رہے تھے وہ 18.26 گنا زیادہ تھا، جبکہ ڈیوائیڈنڈ اس سرمایہ کاری پر 22 گنا تھا، جو حیران کن عالمی ریکارڈ تھا۔ 6 پاور کمپنیوں کو جو ریٹرن آن ایکویٹی مل رہا تھا وہ 60 سے 69% تھا، جبکہ 4 کمپنیوں کو 40% مل رہا تھا۔ جتنا بڑا منافع پاور سیکٹر میں ان پاور پلانٹس مالکان کو مل رہا تھا، اس کا تصور پاکستان میں اور کوئی سیکٹر سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ مزے کی بات یہ ہے کہ پاور پلانٹس مالکان کی سرمایہ کاری پر رسک بھی صفر تھا۔ اس سے بہتر، محفوظ اور ہائی پروفٹ بزنس ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ حکومت پاکستان نے انہیں ساورن گارنٹیاں دی ہوئی تھیں کہ ان سب کو اربوں خربوں کی سب ادائیگیاں حکومت پاکستان کرے گی، اور اگر ادائیگیوں میں تاخیر ہوئی تو اس پر جرمانہ یا مارکر بھی ادا کیا جائے گا۔ یہ تو صرف فیول سے بجلی پیدا کرنے والوں کے ڈاکے کی کہانی ہے، ابھی تو گیس پر چلنے والے پلانٹس کی ہو شربا داستان منتظر تھی کہ وہاں کس کس نے کیا کیا ڈاکے مارے، جن کے ثبوت اب سامنے آ رہے تھے۔ مگر کچی گولیاں پاور پلانٹس مالکان نے بھی نہیں کھیلی تھیں۔ جب ان کی چوریاں سامنے آنا شروع ہوئیں تو انہوں نے اہم انکوائری کمیٹی کو اپنے مزید سکینڈلز بے نقاب کرنے سے روکنے کا انوکھا طریقہ ڈھونڈا۔ اب بڑا کھیل شروع ہو چکا تھا۔ پاور سیکٹرز انکوائری کمیٹی کے سربراہ محمد علی کو اندازہ نہ تھا کہ وہ دریا میں رہتے ہوئے مگر مچھوں سے بیر لے رہے ہیں۔ وہ اپنے تئیں ملک کی خدمت کر رہے تھے اور کینیڈا سے واپس آئے تھے۔ کچھ عرصہ پہلے انہیں ایس سی سی پی کا چیئرمین بنایا گیا تھا، لیکن انہیں اندازہ نہیں تھا کہ جو لوگ انہیں پاکستان میں اعلیٰ عہدے دیتے ہیں یا دلواتے ہیں، ان کے پیچھے مقصد ملک کی بھلائی نہیں ہوتا، بلکہ وہ ذاتی کام، کاروبار کا فروغ اور لمبے ہاتھ مارنا چاہتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ محمد علی کا نام کیسے سامنے آیا کہ انہیں پاور سیکٹر میں ہونے والی بدماشیوں اور 30 سال سے جاری کرپشن پر کمیٹی کا سربراہ بنا دیا جائے۔ ہوا کچھ یوں کہ اگست 2019 میں چند بڑے بزنس مین اس وقت کے آرمی چیف جنرل باجوہ سے ملے۔ جنرل باجوہ ہی اہم معاملات کو دیکھ رہے تھے، جیسے نواز شریف کبھی 2013 میں وزیر اعظم بن کر حکومت اپنے سمدی اسحاق ڈار کے حوالے کر کے دنیا کے 100 سے زائد ممالک کی سیر پر نکل گئے تھے، اور اپنے تقریباً 4 سالہ اقتدار میں وہ 400 دن پاکستان سے باہر رہے، جس میں لندن کے 22 دورے بھی شامل تھے۔ پیچھے حکومت اسحاق ڈار چلاتے تھے، اور تو اور بری امام اور داتا دربار کے لنگر کی کمیٹیوں کے سربراہ بھی اسحاق ڈار تھے۔ یوں سمجھ لیں کہ نواز شریف کا نام چلتا تھا مگر حکومت ڈار صاحب چلاتے تھے۔ یہی ماڈل اب بھی چل رہا تھا۔ وزیر اعظم عمران خان تھے، لیکن حکومت جنرل باجوہ چلا رہے تھے۔ جہاں خان صاحب اپنے یار دوستوں کو وزارتوں سے نواز رہے تھے، وہیں باجوہ صاحب بھی بہت سے نام انہیں دے رہے تھے جو ان کے خیال میں حکومت چلانے کے لیے مفید ہوں گے۔ جنرل باجوہ کا خیال تھا کہ عمران خان اور ان کی ٹیم ناتجربے کار ہے، اگر ان کی مدد نہ کی گئی تو ناکامی کا نزلہ فوج پر گرے گا، لہٰذا وہ کسی صورت افورڈ نہیں کر سکتے تھے کہ عمران خان ناکام ہو۔ یوں جنرل باجوہ اور جنرل فیض نے سب کام اپنے ہاتھ میں لے لیے تھے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ خان صاحب نے کبھی حکومت کا بوجھ محسوس ہی نہ کیا، نہ ہی سیکھنے کی کوشش کی۔ خان کو تسلی تھی کہ میرے 2 بڑے بھائی بیٹھے ہیں، وہ سب سنبھال لیں گے۔ یوں جنرل باجوہ نے ریگولر اجلاس منعقد کرنا شروع کر دیے۔ ایک ہفتے میں وہ اہم بزنس مینوں کو بلا لیتے تو اگلے دن صحافیوں اور ٹی وی اینکرز کا جتھا رات گئے بلا لیا جاتا، تو اگلے روز عمران خان کی کابینہ کے وزیروں کا گروہ اپنی اپنی وزارت کی فائلیں اٹھا کر انہیں بریفنگز دے رہا ہوتا۔ خان کے وزیروں اور بزنس مینوں کو آمنے سامنے بٹھا کر بھی بریفنگ، سوال و جواب کے سیشن ہوتے تھے۔ جنرل باجوہ کی ایک بڑی خوبی تھی کہ وہ بڑی دیر تک گفتگو کرنے کی صلاحیت رکھتے تھے۔ اکثر وہ بولتے رہتے اور دوسرے سنتے رہتے، لیکن وہ تلخ سوالات کا جواب بھی تحمل سے دیتے تھے۔ خیر، اس دوران پاور سیکٹر کے معاملات گمبھیر ہوتے جا رہے تھے۔ سرکولر ڈیٹ سر پر سوار تھا، بجلی کے بل بڑھنا شروع ہو گئے تھے، کیونکہ ڈالر کا ریٹ ایک سال میں 110 روپے سے 160 روپے کراس کر گیا تھا۔ معاہدوں کے تحت بجلی کے یونٹس کو ڈالر ریٹس کے ساتھ جوڑ دیا گیا تھا، لہٰذا دھیرے دھیرے لوگوں کی چیخیں نکلنا شروع ہو گئیں۔ مسئلہ یہ تھا کہ سب پلانٹس بے نظیر بھٹو اور نواز شریف کے ادوار میں لگے تھے۔ زرداری صاحب نے 2008 میں صدر بن کر رہی صحیح کسر پوری کر دی، جب انہوں نے کرائے کے بجلی گھر منگوا لیے اور 14% تک ایڈوانس ادائیگیاں بھی روپوں اور ڈالروں میں کر دی گئیں۔
ان ڈالروں کا اسکینڈل بعد میں ترکی کے کرائے کے جہاز کی شکل میں سامنے آیا جس نے کچھ میگا واٹس بجلی بھی پیدا نہیں کی تھی، لیکن اسے 70-80 ملین ڈالر کی ایڈوانس ادائیگی کر دی گئی۔ کمیشن کھانے والوں میں وزیر اعظم ہاؤس کے مکینوں سے لے کر آزاد کشمیر کے سابق صدر کے بیٹے اور اس وقت کے واٹر اینڈ پاور کے سیکرٹری جنرل شاہد رفیع تک سب شامل تھے، جنہیں دبئی میں آف شور اکاؤنٹس کے ذریعے ادائیگیاں کی گئی تھیں۔ سابق سیکرٹری پاور شاہد رفیع نے نیب کے ساتھ اعترافی بیان میں تفصیل سے بتایا کہ کرپشن کیسے ہوئی اور اپنے حصے کے 4 کروڑ روپے واپس دے کر آزادی خرید لی، لیکن بعد میں اس کمپنی نے عالمی عدالت سے پاکستان پر مقدمہ کر کے $1.25 ارب کا جرمانہ کرا دیا تھا۔ حکومت پاکستان ڈری ہوئی تھی کہ پاور سیکٹر کے معاہدوں کو چھیڑا تو وہ ہمارے خلاف عالمی عدالتوں میں مقدمات دائر کر دیں گے اور مزید جرمانے ہوں گے۔ اس سے پہلے بھی چند بڑے مقدمات حکومت پاکستان ہار چکی تھی، لہٰذا معاہدے کینسل کرنے کا رسک لینے کا کوئی تیار نہ تھا۔ یہ بات تو اندھوں کو بھی نظر آ رہی تھی کہ سیاسی حکمرانوں نے بیوروکریٹس اور اپنے فرنٹ مین مقامی اور آف شور کاروباریوں کے ساتھ مل کر بہت مہنگے پاور پلانٹس لگائے تھے۔ کہیں پر بھی ان معاہدوں میں پاکستان کی حکومت اور اس کے عوام کے مفادات کا خیال نہیں رکھا گیا تھا۔ لگتا تھا یہ سودے انارکلی بازار کے کسی دکاندار نے گاہک کے ساتھ کیے گئے تھے جو اپنا منافع دیکھتا ہے، نہ کہ گاہک کی جیب یا حیثیت۔ اب جنرل باجوہ اور عمران خان کے لیے بڑا مسئلہ پاور سیکٹر کا سرکولر ڈیٹ تھا جو روز بروز بڑھتا جا رہا تھا۔ جتنا ٹیکس اکٹھا ہو رہا تھا سب پاور سیکٹر کو جانا تھا، اس پر اربوں کا مارک اپ الگ سے تھا۔ پاور پلانٹس مالکان کا سر اور انگلیاں سب کچھ کڑاہی میں تھا۔ ایک دن جنرل باجوہ کی ملاقات کراچی کے ایک بڑے بزنس مین سے ہوئی جو ہمیشہ سے جی ایچ کیو کے قریب رہے ہیں۔ وہ صاحب وزیر اعظم عمران خان کے بھی بہت قریب تھے۔ جنرل باجوہ بھی انہیں بہت اہمیت دیتے تھے کہ ان کے بارے تاثر تھا کہ وہ کراچی کے بڑے بزنس مینوں کو سنبھالنے کی صلاحیت رکھتے تھے۔ کراچی کے بزنس مین عمران خان اور آرمی چیف سے اپنے اپنے بزنس معاملات پر رائتے لینے کے لیے ان صاحب کو ہی آگے کرتے تھے۔ اس بزنس مین نے عمران خان اور جنرل باجوہ کو قائل کیا کہ کاروبار اور معاشی ترقی کی راہ میں بڑی رکاوٹ نیب ہے، لہٰذا اس کے پر کاٹ دیے جائیں، کاروباریوں کے سر سے نیب کی تلوار ہٹا دی جائے، کیونکہ بیوروکریٹس کسی فائل پر دستخط کرنے کو تیار نہیں تھے اور کام رک گئے تھے۔ حالانکہ شاہد رفیع بھی بیوروکریٹ تھے جنہوں نے ترکی والے کیس میں تگڑا مال بنایا تھا۔ خیر، عمران خان نے صدر علوی سے ایک نیب آرڈیننس جاری کرایا اور کراچی کی ایک تقریب میں کہا کہ نیب کے پر کاٹ دیے گئے ہیں، تاجر اب فکر نہ کریں، کھل کر کھیلیں۔ انہوں نے اس بزنس مین دوست کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ اب وہ بھی مطمئن ہوں گے۔ اب وہی عمران خان کے کراچی والے دوست باجوہ صاحب کو بتا رہے تھے کہ پاور سیکٹر میں بڑے گھپلے ہوئے ہیں جس میں لاہور کے کچھ بڑے بزنس مین شامل ہیں۔ باجوہ صاحب نے پوچھا کہ یہ کام کون کر سکتا ہے؟ کراچی کے اس بزنس مین نے محمد علی کا نام دیا جو کینیڈا سیٹل ہو گئے تھے۔ اس بزنس مین نے کہا وہ میرے کہنے پر نہیں آئے گا، آپ کے کہنے پر آئے گا۔ باجوہ صاحب تیار ہو گئے۔ انہیں علم نہ تھا کہ اس تجویز کے پیچھے کیا کہانی تھی۔ کراچی کے اس بزنس مین کے پاس آخر وہ موقع آ گیا تھا۔ اب وہ لاہور کے بینکر کو اس پاور سیکٹر رپورٹ میں فکس کرا سکتا تھا جس کے پاور پلانٹس بھی تھے اور وہ نواز شریف خاندان کے قریبی سمجھے جاتے تھے۔ ان حالات میں نواز شریف انہیں بچا بھی نہیں سکتے تھے کیونکہ وہ خود جیل میں تھے۔ اس بینکر نے کبھی کراچی کے اس پراپرٹی ٹائکون کو مشکل وقت میں قرضہ دینے سے انکار کیا تھا۔ لاہور اور کراچی کے 2 ٹائکونز کی جنگ چھڑ چکی تھی۔ انرجی ایکسپرٹ محمد علی کو اس کھیل کا علم نہ تھا جب کینیڈا میں انہیں جنرل باجوہ کی طرف سے ایک اہم پیغام ملا۔